اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر مسئلے کا حل بھی آپ کے اللہ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے معاشرے نے کچھ چیزوں کو اتنا سر پہ چڑھا دیا ہے نا کہ ہر بندہ ان کے نام سے بھی اب خوفزدہ ہو رہا ہے۔ جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تعویذ ہو گیا، یہ ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، ہوتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، جن کے پاس زیادہ ٹائم ہے وہ ان فضول کاموں کی طرف چلتے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس ایک شعور ہونا چاہیے، ایک یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہر مسئلے کا حل، میری ہر پریشانی کا توڑ میرے رب کے پاس ہے۔ اور دوسری بات، ہماری امت کو اتنے وظائف میں لگا دیا گیا ہے نا کہ بس یہ تسبیح ہے جی، اسے تم 70,000 مرتبہ دانوں پہ گنو 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 گنو، تمہارے سارے مسئلے دور ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس بندے کی نمازیں نہیں سیکھ، حلال حرام کا نہیں پتا، سارا دن گناہوں میں انوالو رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ملے گا فائدہ اسے جو تسبیح گھما رہا ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ کے دل اللہ سے جڑنے چاہیے، آپ کو اللہ پہ ٹرسٹ آنا چاہیے، آپ کو اللہ کا ایک ایسا کنیکشن فیل ہونا چاہیے کہ جسے آپ فیل کر سکیں، آپ کو اللہ ایسے انجان نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ آپ کا اگر تعلق ہونا تو آپ کے یہ جتنے بھی مسئلے ہیں اسٹریٹ فارورڈ اپنے الفاظ سے اللہ کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ میری خالہ پر یہ مسئلہ ہے، میری امی پر یہ مسئلہ ہے، میں کیا کروں، مجھے کچھ نہیں پتا، میری غفلت کہ میں نے علم نہیں سیکھا، اوکے فائن، میں مانتا ہوں، اے اللہ میں عاجز ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں، میرا یہ مسئلہ دور کر دیں، پھر ویٹ کیا کرے اللہ رب العزت کے فیصلے کا۔ یہ اللہ پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ نہ آپ کے لیے لازم ہے کہ بس آپ نے دعا مانگی تو وہ ودن سیکنڈز پوری ہونی چاہیے، 2 مہینے کے اندر اندر اس کا رزلٹ ملنا چاہیے۔ ارے بھائی، اللہ رب العزت نے انسان پیدا کیا اور پھر اس سے غافل نہیں ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ایک انسان کس سچویشن میں زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ معذور ہوتے ہیں نا، اب سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو لوگ اللہ سے مایوس ہوتے ہیں اکثر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کتنا ظالم ہے، معاذ اللہ، کہ اس کو ٹانگیں ہی نہیں دی، اس سے ٹانگیں چھین لی اور پیدا کر دیا، بھیج دیا اس دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے، دوسروں پر بوجھ بنا دیا۔ اب یہ تو ہے اس کا ایک نیگیٹو رخ، لیکن اس کا پازیٹیو رخ بھی تو دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے جو اس بندے سے ٹانگیں لی ہیں وہ اس لیے لی ہیں کہ اگر اس کی ٹانگیں ٹھیک ہوتی تو یہ گناہوں کے راستے پر چلتا، یہ لوگوں کے گھر اجاڑنے کی طرف چلتا، تو آج اسے بے بس کر دیا گیا، معذور کر دیا گیا، اس کی زندگی کو بھی بچا لیا گیا، اور اس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے دوسرے کو جو نقصان پہنچنے والا تھا ان کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ دیکھو اللہ کی حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، آپ نے صرف پازیٹیو رہنا، جو ہو رہا ہے جس کے ساتھ بس ہونے دو، پیدا ہوئے مریں گے، ہر انسان مرے گا، مرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، پھر چاہے وہ ہم کیا کہتے ہیں بس سے ٹکرا کے مرے، بیماری میں ہلاک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ، مرنا ہے نا، یا لوگ مار دیں یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے مر جائیں، مرنا ہے۔ تو جو ہو رہا ہے ہونے دو ہمارے ساتھ، بیمار ہے بس ٹھیک ہے، اوکے فائن، بیماری کے ایام ہے، کبھی صحت بھی ملے گی، پریشان ہے اوکے فائن، کوئی بات نہیں، ہمیشہ پریشانی نہیں رہی، کبھی خوشی بھی آئی، نہیں ہے جاب کوئی بات نہیں، کبھی مل جائے گی، اب نہیں ہے تو کیا کروں، سٹریس میں ہو جاؤں، کسی کونے میں بیٹھ کے سوچتا رہوں کہ کیوں نہیں ہے اور اپنی زندگی برباد کر دوں۔ تو بہت چھوٹے مسئلوں کو آپ لوگوں نے مسئلے سمجھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بڑی چیزیں آپ کے سامنے نہیں آ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے فائن، اوکے، جس انسان کی زندگی میں یہاں کی ساری راحتیں ہیں لیکن مرنے کے بعد وہ انسان قبر کے مسئلے میں گرفتار ہونے والا ہے، کون بہتر ہے؟ اگر یہ قبر کے مسئلے میں گرفتار ہو گیا ایک دن یا مرنے کے بعد تو یہ خود اپنے منہ سے کہے گا کہ کاش میں دنیا میں جیسے تھا نا ویسے ہی رہنے دیا جاتا، کم سے کم اس قبر کے عذاب سے اور اس قبر کے مسئلے سے تو چھٹکارا ہوتا، بے شک لوگ میری گردن پر پاؤں رکھتے، بے شک لوگ مجھے باتیں سناتے، لیکن کم سے کم زندہ تو تھا، دیکھ تو رہے تھے لوگ، یہاں تو بالکل تنہائی ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے مسئلے آنے والے اور ان مسئلوں کو ہم مسئلہ نہیں سمجھ رہے، یہ سر درد اور یہ چھوٹی سی بیماری، یہ چھوٹی سی پرابلم، یہ 2-4 تانے، یہ 1-2 گالیاں اور یہ 1-2 دھکے اور یہ جاب کا نہ ہونا، یہ بزنس کا نہ ہونا، یہ پیسے کا نہ ہونا، یہ شادیوں کا نہ ہونا، بس یہی مسئلے ہیں ہمارے، اسی کو سوچتے ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے بندو جو ہو رہا ہے اس پہ تو تم لوگوں کی نظر ہی نہیں ہے،
آنکھیں سلامت ہے کوئی شکر نہیں, ہاتھ سلامت ہے کوئی شکر نہیں, 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے کوئی شکر نہیں. ہماری وہی بات ہوئی نا کہ ساری عمر اللہ رب العزت ہمیں اتنا کھلاتا ہے نا کہ اللہ کی نعمتوں کو چبا چبا کر ہمارے دانت تھک جاتے ہیں, ہمارا منہ تھک جاتا ہے. لیکن اگر ایک دن کا فاقہ آئے گا نا تو میں آسمان سر پہ اٹھا لوں گا. کیوں نہیں کھلا رہے اللہ, تو میرا رازق ہے, تو نے میری ذمہ داری اٹھائی ہے, واویلے مچا دوں گا. یہ ناشکروں کی قسم ہوتی ہے کہ جب تک ساری چیزیں ٹھیک ہیں اس کی عبادت بھی پراپر طریقے سے مینٹین ہے, لیکن ذرا سی اس میں اونچ نیچ آئی, اس نے ساری چیزیں ساری نعمتوں کو اگنور کر دی. تو ہونے دو جو ہو رہا ہے, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, مر جائیں گے نا, مرنے دو, مرنے ہی تو آئے ہو اس دنیا میں, اور کیا ہے. غم برداشت کر رہے ہو, دکھ برداشت کر رہے ہو, سٹریس میں ہو, انزائٹی میں ہو تو ہو, اللہ کے حکموں کو پورا کرو بس. کوئی شرط نہیں ہے, انزائٹی میں رہنے والے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, پڑھو, مقصد پورا ہو رہا ہے, آخرت بن رہی ہے. اگر دنیا نہیں بن رہی تو آخرت کو بنانا تو سٹاپ نہ کرو. دنیا اگر تمہاری اجڑ گئی ہے بقول تمہارے, حالانکہ اجڑی نہیں ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, وہی والا سسٹم ہے بھائی کہ کسی انسان پر اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس سچویشن کے حوالے نہیں کرے گا. میں آپ کو کتنی دفعہ سمجھاؤں کہ یہ آیت صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں اتری, یہ آیت دل پر لکھنے کے لیے اتری ہے, عمل میں لانے کے لیے اتری ہے, یقین کی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اتری ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ میں کسی بھی انسان پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ بوجھ اٹھا نہ سکے. یا اگر سمجھانے کی حد تک میں کسی بھی انسان کو اس بیماری میں نہیں ڈالتا, میں کسی بھی انسان کو اس آزمائش کے حوالے نہیں کرتا, میں کسی بھی انسان کو اس مصیبت کے حوالے نہیں کرتا جس سے اس کے نکلنے کے راستے نہ ہو, یا جس میں وہ بے بس ہو جائے. جہاں وہ بے بس ہوگا میں خود آؤں گا اسے اٹھانے کے لیے, جہاں وہ گرے گا میں اسے اٹھاؤں گا, اگر اسے چوٹیں آئیں گی میں اس کا علاج کروں گا, اگر وہ چلنا بھول گیا ہو میں اسے دوبارہ چلنے کے لائق بناؤں گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یقین کیوں نہیں ہے ہمیں, کب کریں گے, مرنے کے بعد. مرنے کے بعد واللہ آپ کی ساری پرابلم, آپ کی ساری پریشانیاں آپ کو راحتیں لگنے لگ جائیں گی جب آپ وہ کریٹیکل سچویشنز دیکھیں گے جب لوگ اپنے اعمال کے باعث اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اکتاہٹ, پریشانیاں, بے بسیاں, لاچاریاں, رونا دھونا چاروں طرف سے ایک انسان کو گھیر رہا ہوگا, اور انسان حسرت کرے گا کہ کاش اس دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی وجہ سے نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے ساری عمر مظلومانہ زندگی گزارتے ہمارے گھر والے, اور اب اوپر سے اب یہ نوجوان طبقہ. او بھائی اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اسے ایکسیپٹ کریں. اگر آپ کی زندگی میں ایک جگہ پر آپ سٹیبل نہیں ہیں تو اپنی اس فیلنگز کو ایکسیپٹ کریں, اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کریں. اب ایک انسان ہے وہ زمین پر ہے, چاند کو دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں چاند تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا. ابے تو نہیں پہنچ سکتا چاند تک, ایکسیپٹ کر تاکہ تجھے راحت ملے, تاکہ تیرے دل میں چاند پر پہنچنے والے جو خواب ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ ٹوٹے. ایک چیز ہے وہ نہیں ٹھیک ہو رہی, تو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے, نہیں ہو رہی, پھر ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے, نہیں ہو رہی, صبر کر جا, رک جا, اللہ پہ چھوڑ دے. لیکن نہیں, تو نے تو جب تک اپنی خواہشوں کو اپنے ہاتھوں سے پورا نہ کیا ہو تجھے چین نہیں ملتا, تو پھر تیرا حشر ہی ہے کہ تجھے چاہیے کہ تو پریشان ہو, کیونکہ اگر تو پریشان نہیں ہوگا پھر تو پیچھے ہی نہیں ہوگا. عجیب بات ہے یار. اب ایک انسان ہے وہ ساری عمر دوڑتا رہے, لوگ اسے کہیں کہ یار رک جا, بس کر, کتنا دوڑے گا, وہ کہے گا نہیں میں نے دوڑنا ہے. تو اگر وہ تھک جاتا ہے بیچ میں تو اللہ کے بندو, یہ تو اللہ رب العزت کی اس پر نعمت ہے کہ ساری عمر تو دوڑتا ہی رہے گا. یہ تھکاوٹ تیرے لیے اسی لیے ہے کہ تاکہ تیری جو ایک روٹین ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہو, جو کہ صحیح نہیں ہے, اور تجھے ادھر ادھر نظر دوڑانے کا بھی موقع ملے. تو اگر ہماری زندگی بالکل ٹھیک چل رہی ہوتی ہے, راحتوں میں,
سیٹسفیکشنز میں لگژری لائف چل رہی ہوتی ہے, بیچ میں اگر کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس آ جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہم پر ظلم کر دیا. ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہو کہ جس زندگی جس ٹریک پر تم چل رہے ہو آگے خطرہ ہے. میں تمہیں اس لیے فی الحال کے لیے ٹائم دے رہا ہوں سوچنے کے لیے کہ تمہارا رخ صحیح ہے. یہ نہ ہو ساری عمر گزر جائے, 40 سال 50 سال تک تم ایک ہی کرائٹیریے, ایک ہی سرکل میں اور ایک ہی خواہش کے ارد گرد طواف کرتے رہو, اور مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے کہ اوہو میں نے تو ساری زندگی خراب کر دی. تو جو لائف میں بریکس آ جاتے ہیں, جو آپ کی خواہشیں ٹوٹ جاتی ہیں, ادھوری ہو جاتی ہیں, جو آپ کے چہرے لٹک جاتے ہیں, وہی تو وقت ہوتا ہے سوچنے کا, سنبھلنے کا, رخ چینج کرنے کا. آپ اسے اپنے لیے کمزوری سمجھتے ہیں, پریشانی سمجھتے ہیں,